بچہ جدو سنان والا ہو گیا بولن چلن والا ہو گیا اس گناہگار دی وصیت کے مطابق اودی بیوی نے کی کیتا او جا کے درسگاہ کے اندر جا کے بچے نو اس دور دے کتاب پڑھائی اور بچہ دنیا فانی جو ترتیب بتایا دا بسم اللہ اونچی پڑھو گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن سن دے تصحیح میں بول دے سبحان اللہ اور خود اندازہ لا تو کی بٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ شریف کا سبق تو اپنی زبان کے نام بیٹھا لینا ہے اللہ کی رحمت جو سے چاہیے اسے گناہگار کی قبر جو جہنم میں گرا پڑی بیسی اللہ نے جنت کا باغ بنا دیتا ہے اور بسم اللہ شریف کی ایٹی برکت ہے جو پورا قرآن 30 باتیں کتنی برکت کہ جہاں پتر ہوئے حافظ قرآن بھی ہوئے تنال قرآن دکاری بھی ہوئے تے آنم بندہ بھی ہوئے او دی کیڑی شان ہو سی اور او دے سکے ساڑھے دے کرم کر سی مجھے دعا میں اے مگناوہ ایڈی میرے پتر کاری ہے میرا حافظ میں فخر پر کرنا میرا حق ہے پر میں اے دعا مگنا اللہ توانے بچے میں بڑھا دے میری رجل خیشے اٹھیا والے ہو اللہ ہر گھر کے اندر قرآن حافظ پیدا کرے آنے دین پیدا کرے کہ اگر تبھی نسلہ کے بچے بہتری چاہتے ہو اگر اپنے قبر میں سکھ چاہتے ہو تو بچے میں دین کی تربیت دیو کہ میلا سجانا ایک دن دا چھڑ گلاتے لاتداد کروڑا درود تاجدار مدینہ حضور علیہ السلام دی ذات مبارکہ تھی اللہ رب العالمین دا کروڑا احسان ہے اس مالک نے اس خالق نے زندگی بچ ایک واری ول رمضان شریف کی مقدس رات جب لیلۃ القدر دی رات آندے نے اور رات زندگی میں چوان مینوں تے توہانو اللہ پاک نے نصیب فرمائیے دعا کرو اللہ تعالیٰ جتنی زندگی دیر تک حیاتی رہے اس سونیا سعادتہ سانو قیامت تک جتنی بھی مسلمان آنے والے سب کو اللہ اس سونیا سعادتہ نصیب فرماوے اس سونیا سعادتہ رب کائنات خالق کائنات سب لوگ اپنے واسطے نا سب واسطے دعا کرو اللہ سب لوگ آنے والے مسلمانوں بھی ارادہ نصیب فرماوے کیوں جو تیری رات ہے تیرے تے میرے مٹھے آقا دا فرمان ہے 1000 مہینہ کتنے جی 1000 مہینے تو افضل ہے ایک رات 27 رمضان شریف کی رات جب لیلۃ القدر کی رات آکھا جاتا ہے اے رات میرے آقا کا فرمان ہے 1000 مہینے کی عبادت تو افضل
1000 مہینے دی عبادات افضل رات ہے پتہ چلیا جب 1000 مہینے دی عبادات افضل ایک رات ہے تو انہا سجدہ بھی تو افضل ہے اس رات کا تو پانا اللہ کے گھر کے اندر لاؤنا کچھ سننا کچھ سناونا ذکر اذار کرنا اے بھی تو 12 میں 11 مہینے دی وچوں افضل کریا ہوا سی ایک دوسری 11 مہینے انسان نمازہ پڑھے زکاة ہوش زکاة فرات کے فطرہ نے ہر چیز دیتی ہو وہ سارا ثواب منع ہو گیا پر اس رات دا ذکر اذکار تو خالی معاملہ بھی عبادت شما دعا کرو اللہ رب العالمین اس مقدس رات کے صدقے اللہ رب العالمین اس مٹھے رمضان کے صدقے اور مالک و خالق اصل حال کے رحم و کرم فرماوے اللہ پوری صحبت پوری سنگت پوری نگاہ کرے بچاوے ہر وقت اپنے یار کے محفلہ نصیب فرماوے تو نے سامنے قرآن مجید فرقان حمید پہلا سپارہ سورۃ بقرہ کی پہلی آیات مبارکہ الف لام میم الف لام میم مفسرین کرام محدثین نے اس آیات مبارکہ کا اعتراف کی تحبی سانو علم ترجمے دا علم نہیں ایک روایات ہوئی ہے الف لام میم دا کیونکہ یہ رات ہو گئے جس رات دے اندر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نازل فرمائے اگر قرآن مجید پڑھتے ہیں بولو سبحان اللہ نہیں آواز میں بٹھے ہوتے دل کھول کے بولو سبحان اللہ تھوڑی آواز دھیمی تو ہو چی بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک اور رات جس دے اندر اللہ رب العالمین کی بے عیب لا ریب کتاب مقدس قرآن مجید نازل ہویا الف لام میم حضرت ابن عباس کون جی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور علیہ السلام کا چچا ہے انہوں کو روایات تفسیر عباس کے اندر تفسیر ابن عباس کے اندر جو اس الف لام میم دا معنی کیا ہے اس لکھا ہے باقی کسی نے نہیں لکھا کیا کیا الف تو مراد اللہ کچھ بولو سبحان اللہ الف تو مراد اللہ ہے لام تو مراد جبریل اللہ ہے اور میم تو مراد محمد رسول اللہ ہے کچھ بولو سبحان اللہ الف تو مراد اللہ کی ذات ہے لام تو مراد جبریل کی ذات ہے میم تو مراد محمد رسول اللہ سارے نبی کی ذات ہے انہیں اگے وضاحت کی دیئے کہ قرآن بھیجنے والا بھی آلہ قرآن نے لے کے آیا اور بھی آلہ اور جس سے نازل ہے وہ بھی آلہ چیچی بولو سبحان اللہ اگر تو مراد اللہ لام تو مراد جبریل میم تو مراد محمد رسول اللہ سارے نبی کی ذات وہ بھی نور علی نور خالق کائنات جنہا قرآن میں لے کے آیا ہے وہ بھی نور علی نور جس نبی کی ذات واسطے نازل ہوا ہے وہ بھی نور علی نور اور جنہی کتاب قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین وہ بھی نور اگر الف لام میم میں تھوڑا سا سیوا سمجھ آگے ہاں اچھی بولتا سبحان اللہ اگر ذالک کتاب لا ریب فیہ میں شک کوئی شک گنجائش ہے نہیں لا ریب فیہ ھدی للمتقین ہدایت ہے کنہ لوگوں واسطے متقین لوگوں واسطے پرہیزگار لوگوں واسطے جنہ لوگوں نے قرآن دا دامن پھاڑے قرآن دا دامن پکڑے رب توبہ دی قسم ہے انہاں دے ایک جہان بھی سمجھ کے ہو جا سبحان اللہ ایک قرآن نورانی شیشہ کہ جڑا حق میں
نال پیار کرسی نال عمل کرسی زندگی ایک طریقے گزارسی اسی کا جنت ہے ایویں جی یہ پتہ کی آتا ہے ہاں پٹھا او اللہ کا کاری بن کے تو میں رہ گیا میں نے لگا کہ میں کاری بننا ہے تے آگے کو ساڈے کو تو نے کٹھے بڑی بیٹھے دعا کرو اے بھی کاری بن جاوے تو آج بڑی برکت ہے کیونکہ جی اج دی رات ہے نا بھائی اج دی رات نا تینن منگن دی رات ہے کوئی گڑگڑاوا دی رات ہے اللہ دے کوئی معافی منگن دی رات ہے جوڑا مقصود اللہ دے ہوتے شاید اس وقت جب میں تھک جھلی بیٹھا اور کھڑا بیٹھا زخم کھائی بیٹھا اس واسطے بیانا سچ احدام کا جب لگ دے سچ احدام کا جگ لگ دے چپ رہتا کا دل سڑ دے اگر حیا والا خون ہوئے ہلالی ماں کا خون ہو تو اندر ادھار کر جاؤ پرکاش نہیں ہوگی سچ احدام کا جگ لگ دے چپ رہتا کا دل سڑ دے کیونکہ پرکاش نہیں ہوتا بہرحال تھوڑا وقت قیمتی ہے میں معذرت چاہوں آخری کام وطن للمتقین قرآن مجید ہدایت ہے کن لوگوں واسطے پرہیزگار لوگوں واسطے متقی لوگوں واسطے آؤ اللہ نے امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کا اور کرے آج ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزرے تو قبر دے کولو ہویا کتوں ہویا قبر دے کولو ہویا کی دیکھیا قبر دے وچوں اگ دے شعاع اگ دیا لاٹا پہ نکل جانے حضرت عیسیٰ نبی اتھے لگ گئے اتھے رکے نہیں قبر کے عذاب میں ویکھ کے رکے نہیں رب کی بارگاہ سوال کیتا نہیں کوئی گلبات ہوئی نہیں ویکھ کے ادا چلے گئے کچھ دیر بعد کچھ لمحہ بعد یا کچھ عرصے بعد جب واپس اسے قبر کے اوپر گزرے کی دیکھا اسے قبر کے وچ نور دا شعاع پیا جملہ کھانا دل کھول کے بولے سبحان اللہ اسے قبر کے وچ نور دا شعاع پیا گیا نے اور کہنے یا میرا مولا میرے سونے مالکا میں کچھ دیر پہلے کچھ لمحہ پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ایسے قبر تو گزریا سی ایسے بچوں اگ نے شونے سن پر اج میں کی عجیب منظر پہ ہو گیا میرے مالکا یہ اسے دن یہ اسے وقت یہ کچھ دیر پہلے اتنے اگ نے شونے سن میرے مالکا اور نور دا شعاع وانے کرنا کی ماجرہ تے کی گلہ نے آواز ہے میرا نبی اے بندہ گناہگار سی بڑا بدکار سی اپنے گناہ دی سزا دیتا نہ سی پر جب آخری وقت انہوں آیا ان دی گھر والی حاملہ پیٹ نال سی بچہ ہونے والا سی اس نے اپنی گھر والی نے بلایا نہ نصیحت فرمایا کہ آخیا نہیں میری گھر والی ہے یہ کر یہ اللہ تمہیں بچہ عطا کرو حیاتی والا پتر عطا کرو حیاتی والا جو بولن دے قابل ہو جاوے انہوں دس گا چھوڑنی رب دا کلام پڑھ لو سی انہیں دین کے گلے سونا سی دین کے گلے دے عمل کر سی ہو سکتا ہے اللہ اسے بچے دے صدقے میرے تو رحمچہ کرو پتا تو یہ گناہگار لو پتا سی اپنے کتاب دا اپنے عمال دا میں پورے عمل کرنے کے میرے عذاب ٹھیرا ہے ہو سکتا ہے یہ پتر نیک بن گیا یہ پتر نیک بن گیا کیونکہ میسج آ گیا تو میری قبر بن جاسی رب کعبہ دی قسم حضرت عیسیٰ علیہ نبی کے نام علیہ السلام فرمانے میں جب ایک گھر ہوئی میں سمجھ گیا گھر کی سی اور وہ بچہ پیدا ہونا کیتا بچہ جدو سنان والا ہو گیا بولن چلن والا ہو گیا اس گناہگار دی وصیت کے مطابق وہ دی بیوی نے کی کیتا وہ جا کے نرسگاہ کے اندر جا کے بچے کو اس دور دے کتاب پڑھائی اور بچہ دنیا فانی جو ترتیب بٹھایا دا بسم اللہ کچھ پڑھا جا بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قرآن سن دے تصحیح بول دے سبحان اللہ بچے میں رحمان تے رحیم آکھے تے میں دی قبر تے عذاب
دے اور خود اندازہ لا تو کی بٹھانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف بسم اللہ شریف کا سبق تو اپنی زبان کے نام بیٹھا لینا ہے اللہ کی رحمت جو سے چاہیے اسے گناہگار کی قبر جو جہنم میں گرا پڑی بیسی اللہ نے جنت کا باغ بنا دیتا ہے اور بسم اللہ شریف کی ایڈی برکت ہے جو پورے قرآن 30 سپاہی کتنی برکت کہ جہاں پتر ہوئے حافظ قرآن بھی ہوئے تو نہ قرآن دا قاری بھی ہوئے تو عالم بندہ پہ ہوئے وہ دی کیڑی شان ہو سی اور وہ دے سکے ساڑھے دے کرم کر سی مجھے دعا میں اے مگناوا ایڈی میرے پتر قاری ہے میرا حافظ ہے میں فخر پہ کرنا میرا حق ہے پر میں اے دعا مگنا اللہ تعالی بچے میں بنا دے میری رجی میں خیش ہے اور شہدانے ہو اللہ ہر گھر کے اندر قرآن حافظ پیدا کرے آنے میں دین پیدا کرے کیا اگر تاکہ نسلہ کے بچے بہتری چاہتے ہو اگر اپنے قبر میں سکھ چاہتے ہو تو بچے دین کی توفیق دے اللہ اللہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامہ کرے غور کرے آج ایک دن تیرا تو میرا سونا نبی من مونا نبی قبرستان کو گزرا نال صحابہ کی جماعت اور جملہ آخری کے کل بڑی قیمتی اور قبر کے کل عیسیٰ نبی بھی گزرے لیکن قبر کے عذاب پہ ہوتا ہے بولیا نہیں سوال نہیں کیتا لگے گئے نے پر ہن اور سادہ نبی آگے ہے رکھیا تو قبر کے عذاب پہ ہوتا ہے کتنا قبر پہ تو قبر کے عذاب پہ ہوتا ہے میرے آقا تیرے آقا تاجدار ختم نبوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور رک گئے قبرستان دے وچ رک گئے کلے بھی نہیں سن صحابہ کی جماعت حضرت ابوبکر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کے میٹھے نبی نے میرے حکم دیا جا تو غفار جاؤ جڑی کھجی ساری کھجی کھڑی اس کھجی نے جڑا ساوا باچا کھڑا ہے انہوں کٹ کے لیا انہوں کٹ کے لیا اور ماقام لکھ دے صحابی رسول کیا اس کھجی نے جڑا وچلا ساوا باچا ہوندے وہ کٹ کے لے آیا تیرے میرے نبی کے ہاتھ جو پڑھایا جب ہاتھ جو آیا میرے میٹھے آقا نے کر کے ایک کھجی دا ٹکڑا ایک قبر تے رکھیا دوجا ٹکڑا دوجی قبر تے رکھیا اب میرے صحابہ دے سامنے میرے آقا نے فرمایا غلامو آ ان قبر تے عذاب پہ ہوندا ہے دعا خیر کریے کی کریے دعا خیر کریے تیرے تے میرے میٹھے آقا جنہاں قبر تے کھڑ کے دعا کی او کنے خوش نصیب حضور نے دعا فرمائی صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ فرمان کا امی و ابھی سونیا من مونیا دعا کرتا تا کئی باری دیکھیا ہے دعا کرتا تا کئی باری دیکھیا ہے ایک کھجی لگے گاچا بچنا کاٹ کے رکھے دو ٹکڑے پہنی ایک ادھر رکھی ایک دوجی کبر دے ایدہ کی مطلب ہے کوئی یعنی جدو ایک نوی چیز دیکھتے رسول صحابہ کرام پھر عرض کرتے سن یا رسول اللہ تھوڑی ایدی وضاحت کر دو سانو سمجھ نہیں آئی سانوی دی وضاحت کر دو رب کعبہ جی قسم ہے میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں انہاں دعا دے تے عذاب پہ ہوتا ہے کی فرمایا انہاں دعا دے تے رب دا عذاب پہ ہوتا ہے کہ مینوں ترس آ گیا تے میرا ارادہ ہے کہ میں نہ دعا خیر کرو مینوں ترس آ گیا نہ دعا خیر کرو تے صحابہ نے کہ سونا دعا خیر تے کی تھی اجڑا کھجی دا ٹکڑا دو کر کے ایک اس کا بات ایک اس کا بات یہ بتا میرا آقا نے فرمایا جتنی پوری کائنات کے اندر جتنا ہریالی ہے یہ جتنی ہریالی ہے پتھر ہیں باغات ہیں جدن یہ ساری مخلوق رب دا ذکر کر دی کی کر دیے رب دا ذکر کر دیے تا ایسے واسطے میں کہنا رب چھڑن انہاں نے دعا خیر دے نال قبر دا عذاب دے کے اور جتنی دیر تک اٹھنیا سب ذرا بن گیا انہاں دے قبر عذاب دور رسی قبر دا عذاب دور رسی اور خود اندازہ لا ایک نبی عذاب لے کے بن گیا چلا گیا بولیا نہیں پر سادہ نبی او نبی ہے عذاب رکھ گیا کیا بھی نہیں رکیا بھی ہے تو دعا خیر بھی کی تھی عذاب بھی رکھا ہے